ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی نشست میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مغربی جمہوریت جو ہے وہ کفر ہے اور کافرانہ نظریات پر مبنی ہے اور وہ کسی مسلمان فرد یا ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گئی، یہ اسلامی جمہوریت کیا ہے؟ اگر جمہوریت، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ جمہوریت غیر اسلامی ہے اور کفر ہے، تو کفر اور اسلام کو آپ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ یہ بات موٹی سی بات ہے اور سب کی عقل میں آنی چاہیے کہ اسلام اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ اسلام اور کفر کو جمع نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کہیں کہ جمہوریت اسلامی ہے، جمہوریت اسلام کے مطابق ہے، تو ثابت کیجئے۔ آپ جمہوریت کی کوئی تعریف آپ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے۔ جمہوریت ہمارا نظریہ نہیں ہے، جمہوریت جن کا نظریہ ہے ان سے پوچھے کہ جمہوریت کیا ہے، اور وہ جمہوریت میں نے آپ کو بتا دی، ان کے نظریات آپ کو بتا دیے کہ ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم، امپیریسزم کی بنیاد سے جو چیز پھوٹتی ہے وہ جمہوریت ہے اور وہ کافرانہ ہے۔ جب جمہوریت کفر ہے تو پھر کفر اور اسلام کو کیسے آپ جمع کر سکتے؟ اگر آپ زمزم میں تھوڑا سا پیشاب ڈال دیں تو وہ پاک رہے گا، یا پیشاب کا برتن ہو اس میں تھوڑا سا زمزم ڈال دیں تو وہ صاف رہے گا، پیا جا سکتا ہے، اسے وضو کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو کفر اور اسلام کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک عوامی قسم کی مثال دیتا ہوں کہ آپ دودھ میں چینی ڈالیں تو وہ حل ہو جاتی ہے، اس کے ایلیمنٹ اس طرح کے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اب دودھ زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے چینی ڈالنے سے۔ اچھا، اگر چینی کی طرح کی ایک چیز ہے ریت، اس کی طرح کے ذرے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، وہ ڈال دیں تو وہ حل ہو جائیں گے؟ نہیں حل ہوں گے۔ نہیں حل ہوں گے تو کیا جس طرح آپ دودھ میں چینی ڈال کے پی لیتے ہیں، دودھ میں ریت ڈال کر بھی پی لیں گے؟ نہیں پیئیں گے تو ظاہر ہے آپ کے معدے کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ڈاکٹروں سے علاج کرانے پڑیں گے مہینوں سالوں تک، اگر آپ ریت دودھ میں ڈال کے پی جائے تو۔ اس لیے کہ وہ اس میں دونوں ایلیمنٹ ایسے ہیں جو مل نہیں سکتے آپس میں۔ تو جمہوریت اور اسلام یا اسلام کا سیاسی نظام ایسا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ ان دونوں کے عناصر اس طرح کے ہیں کہ وہ باہم ان کا امتزاج ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ مثلا اسلام میں مشاورت ہے اور جمہوریت میں بھی ایک طرح کی مشاورت ہے، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اسلام میں مشاورت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیا جمہوریت میں بھی ایسا ہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہاں تو انسان خود مختار ہے، جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے؟ کیا اسلامی ملک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی سپریم ہوتی ہے کہ جو قانون چاہے بنا لے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیا اسلامی ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح بالادست اور مقتدر ہو سکتا ہے جس طرح کہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور اٹلی کا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو قرآن و سنت بالادست ہے۔ تو اس لیے آئین بنایا جا سکتا ہے آپ کی سیاسی نظریات کی ضرورتوں کے لیے، مثلا یہ کہ صوبے کتنے ہوں گے اور انتظامات جو ہیں وہ اختیارات جو ہیں وہ کس سطح پر کتنے تقسیم ہوں گے، ٹیکس کلیکشن کے اور انتظامات کے، جو آپ کی ایگزیکٹو ہے اس کے۔ تو یہ چیزیں تو آپ اپنی ریاست میں کام کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کی تقدیس کا جو تصور ہے مغرب میں، وہ ایک اسلامی ملک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے یہاں آئین بالادست نہیں ہو سکے گا، مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت بالادست ہے۔ اسی طریقے سے جو حاکمیت کا تصور ہے وہ اللہ اور اس کے قانون کا ہے، یعنی اسلامی ملک میں جو بالادستی حاصل ہوتی ہے وہ قانون اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں ہوتی، اور انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کو نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت کو ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے انتخابات میں بھی جو تصور ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح کا ہر فرد کا
ووٹ کا حق ہے، اس طریقے سے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے خلافت کا، جس پر ہم یعنی اسلام کے سیاسی نظام پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت جو بات پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ہر آدمی کے ووٹ سے منتخب ہو کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت علی خلافت راشدہ میں یا بعد میں یہ اس طرح نہیں ہوتا رہا ہے۔ وہاں اہل الحل والعقد کے نام سے مسلمانوں نے ایک ادارہ بنایا تھا۔ شورا کے ادارے کی بھی اپنی خصوصیات ہیں مسلمانوں کے ہاں، جو کہ مغربی جمہوریت میں نہیں ہے۔ تو مغربی جمہوریت میں اور اسلام کے اداروں میں اگر کوئی مشابہت ہے تو وہ معمولی ہے، وہ شکلی ہے، اس کی روح اس کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام اور جمہوریت کو اکٹھے نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے اکٹھا کیا یا اگر مجبوراً اس کو دیکھا بھی جائے تو اس کے ذریعے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا اور اسلام پر، اسلامی اصولوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اولاً تو یہ بات ہے کہ مغربی جمہوریت اور اسلام کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کا اپنا جو سیاسی نظام ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج اگر اسلام کا سیاسی نظام، ہمیں اسلام کے سیاسی نظام بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 1924 میں خلافت کا نظام جیسا بھی برا بلا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب ضرورت ہے کہ مسلمان نیا سیاسی نظام بنائیں جس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے قرآن و سنت کی بنیادوں سے ہٹنے کی بات نہ کی جائے، وہ ناقابل تغیر ہیں، 100% قابل قبول ہیں، ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ بحیثیت امت، ملت اور قوم کے ہمارے پچھلے 1400 سال کے تجربات ہیں حکومت سازی کے اور ملک چلانے کے اور نظام حکومت چلانے کے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ آج کی جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن پانچویں بات یہ بھی ساتھ ملا لیجئے کہ ہمیں مغرب کے سیاسی نظام نہیں چاہیے، ہم مغرب کا سیاسی نظام کو فالو نہیں کر سکتے، اس کو کاپی نہیں کر سکتے۔ ہم مغرب کی جمہوریت یا نیشن سٹیٹ کو، اب نیشن سٹیٹ جو ہے وہ نیشنلزم اور ڈیموکریسی دونوں کو ملا کے نیشن سٹیٹ بن گئی۔ یہ اس کا ایک سب سے بڑا مدر تھا، ہمارے ایک بے عقل آدمی نے نعرہ لگایا تھا پاکستان فرسٹ، یا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب ہم پاسپورٹ رکھے ہوئے ہم سعودی عرب نہیں جا سکتے۔ سعودی اسلام میں سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، لہذا جب تک اسلامی نظام حکومت تھا تو اس وقت تک کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی بارڈر کراسنگ نہیں ہوتی تھی۔ آپ ابن بطوطہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ مراکش سے چلا اور سارے اسلامی ملکوں میں جاتا، وہ جہاں جاتا تھا جا کے، مثلا ہندوستان میں بھی آیا تو قاضی لگ گیا، جس ملک میں جاتا تھا وہاں شادی کر لیتا تھا اور وہاں سرکاری عہدیدار بن جاتا تھا، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کوئی پوچھ نہیں تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں میں ہاں اسلام میں جو امت کا تصور ہے وہ اور چیز ہے، اور اس میں وطن کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے جو کہ نیشنلزم میں ہے، اور اسلام میں اس طرح کی ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے۔ اسلام اور کفر کو، اسلام کے نظام شورائیت کو اور ڈیموکریسی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اسلامی جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا وہ شرعی اور اصولی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے عارضی طور پر اس کو اپنا بھی لیا کہ برصغیر میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو علماء نے کہا کہ ہم اس میں کچھ بہتری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پچھلے 70 سال کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ اس کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلامی جمہوریت کے ذریعے اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بجائے کوئی غلبہ نہیں ہوا۔ جو علماء کو عوام نے ووٹ نہیں دیے اور وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچے، اور ایسے لوگ جا کے قانون سازی کرتے ہیں جو کہ اسلام کو نہیں جانتے، جن کو نہ قرآن و سنت کا پتہ ہے، نہ عربی زبان کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے، لہذا وہ
غیر اسلامی قانون سازی کرتے ہیں. سود جو ہے وہ آپ کے ہاں جائز ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ بنا ہوا ہے، اوقاف کے قوانین غلط ہیں، عورتوں کے قوانین غیر اسلامی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ صحیح خطوط پر کام نہیں کر رہی. آپ کا ایک متقی کا اور ایک جاہل زانی شرابی کا ووٹ برابر ہے. یہ ساری چیزیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اقتدار کی خواہش سے، اور ایک آدمی نے آ کے وزارت گورنری مانگی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس کا مانگنا غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے مغربی جمہوریت کے تحت جو ہم نے اپنا رکھا ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور اس کے نتیجے میں غیر اسلامی حکومتیں بنتی ہیں اور غیر اسلامی اہداف ہوتے ہیں. اسلامی افکار، اسلام سے وابستگی کمزور ہو رہی ہے، اور غیر اسلامی افکار آپ کے ملک میں سیکولرزم اور لبرلزم عام ہو رہا ہے، اور سیکولر لوگ، ذہن کے لوگ جو ہیں، جو مغرب کی جمہوریت چاہتے ہیں، مغربی نظام زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ حکومتیں چلا رہے ہیں. اس لیے اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اسلامی جمہوریت جو ہے وہ بھی غلط ہے، اور اس کے مطابق وہ اسلام کے سیاسی نظام کے مطابق نہیں ہے. لہذا ہمیں اسے چھوڑ کر اسلام کا سیاسی نظام بنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.